لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضبوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری معاشرتی برائیاں جو اس زمانے میں پیدا ہو رہی ہیں، اس کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہے، جسے آج کی زبان میں ایٹیٹیوڈ کہا جاتا ہے. بات کرنے کا سلیقہ، طریقہ، لوگوں سے پیش آنے کا طریقہ، سلیقہ. اسلام نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے کہ آپ جب کسی سے بات کریں، کسی کے سامنے آئیں، مہمان آئے آپ کے گھر میں یا کسی کے گھر آپ مہمان بن کے جائیں، تو آپ کا بات چیت کا انداز کیسا ہونا چاہیے. سبھی سمجھتے ہیں کہ بھئی بات چیت اچھے انداز میں کرنی چاہیے، لیکن انسان کے اندر کی ایک کیفیت ایسی ہے جو اسے اکثر و بیشتر ظلم پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ اس میں اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، اپنا بھی اور سامنے والے کا بھی. اس کیفیت کا نام ہے غصہ، غضب. انگلش میں شاید اس کو اینگری کہتے ہیں. آئی ایم ویری اینگری، اینگری کہتے ہیں. اینگری کا معنی ہے ناراض ہوں، یہ غصے میں ہوں. غصہ، کیونکہ غصہ تو ہر قوم کو آتا ہے، اس لیے ہر قوم میں غصے کا لفظ موجود ہے. یہ غصہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ایک گورے نے کہا. بعض دفعہ گورے بھی صحیح بات کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ساری باتیں غلط ہی کریں. گورے نے کہا کہ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت میں ختم ہوتا ہے. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ حماقت سے. حماقت کی بنیاد پہ یہ ہوتا ہے، اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ندامت کی، یار یہ میں نے کیا کر دیا. ہماری شریعت نے غصے پہ کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوتیں دی ہیں ان میں کوئی قوت بھی بیکار نہیں ہے. انسان اس کے غلط استعمال سے اس قوت کو فائدے کے بجائے نقصان دہ بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں جذبات رکھے ہیں، محبت کے جذبات. اب یہ محبت کے جذبات حلال جگہ استعمال ہوں، اس سے برکتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر یہ غلط جگہ استعمال ہوں اس سے نحوستیں آتی ہیں. محبت ایک جذبہ ہے، نفرت بھی ایک جذبہ ہے، غصہ بھی ایک انسان میں جذبہ ہے، قوت ہے. قوت کا مطلب انرجی، ایسی چیز ہے جو انسان سے کچھ کروا دیتی ہے.
اللہ تعالیٰ کی صفت ہے محبت کرنا، غضب کرنا، رحمت کرنا، یہ ساری صفات اللہ کی ہیں۔ غضب بھی اللہ کی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات پر پیدا کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان کی صفت اور اللہ کی صفت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ انسان کے دل میں بھی اللہ نے رحم کا جذبہ رکھا اور خود اللہ میں بھی رحم کا جذبہ موجود ہے، مگر دونوں جذبوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ نے یہ محبت کا بیج انسان کے دل میں بھی بویا، لہذا انسان بھی محبت بولو بھائی کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی محبت اور انسان کی محبت میں زمین آسمان کا فرق۔ اللہ بہت زیادہ کرتا ہے، انسان اتنی زیادہ کر نہیں سکتا کہ وہ مادی چیز ہے، محدود صلاحیتیں۔ انسان کو بھی غصہ آتا ہے اور غصے میں کچھ کر گزرتا ہے، اللہ کو بھی غضب آتا ہے، لیکن اللہ کے غضب کی کیفیت پھر ایسی ہوتی ہے کہ وہ اظہار ہوگا جہنم کی آگ کی صورت میں۔ یہاں ایک اشکال کا جواب بھی ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جب اپنے بندوں سے ماں سے بھی 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہے تو نافرمانوں کو جہنم کی آگ میں کیوں ڈالے گا؟ نافرمانوں کو، بھائی ادھر ادھر آواز آ رہی ہے صحیح کہ نہیں آ رہی؟ صحیح آ رہی ہے کہ بھائی اللہ جب اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کیوں ڈالے گا، نافرمانوں کو؟ اللہ بچائے ہم سب کو اس آگ سے۔ انسان اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے تو ماں تو کبھی بھی آگ میں نہیں ڈالے گی، چاہے کتنی بڑی سے بڑی نافرمانی کر لے کوئی ماں کی، گھر سے نکال دے گی، جائیداد سے محروم کر دے گی، بد دعائیں دے دے گی، بہت زیادہ ہوا چھری سے ذبح کر دے گی، مگر آگ میں نہیں ڈالے گی، اور اگر ڈال بھی دیا تو نکال لے گی چیخ و پکار سن کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے، اور جو شرک نہیں کرتے ان کو ان کی گناہوں کی سزا تک کے لیے۔ لیکن سزا کتنی سخت ہے؟ آگ ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ماں سے 100 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر اتنی سخت سزا کیوں دیتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب سمجھ میں آئے گا۔ اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ تو یاد رکھو اللہ کی جیسے محبت ماں کی محبت سے 99 گنا زیادہ، 99 سے بھی زیادہ، ہی تو ایک مثال دی گئی ہے۔ تو اللہ کا جو غضب ہے وہ ماں کے غضب سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ کا جو غضب ہے نا، غضب، وہ بھی ماں کو اپنے بچے پر، کسی ماں کو اتنا غضب نہیں آتا، اللہ کو جب آتا ہے تو پھر ایسے آتا ہے۔ جہنم کی آگ اللہ کی صفت غضبیہ کا مظہر ہے کہ اسے غصہ کیسے آتا ہے۔ اللہ کو غصہ آتا ہے تو ایسے آتا ہے، یہ انجام ہوتا ہے پھر اس کا۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں کو غصہ جلدی آتا ہے، اللہ کو جلدی نہیں آتا، بہت دیر سے آتا ہے اللہ کو غصہ، بہت دیر سے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، کھلاتا رہتا ہے پھر بھی نافرمانوں کو، روٹیاں بھی کھلاتا ہے اور دودھ بھی پلاتا ہے اور سب کچھ کھلاتا ہے، اب توبہ کر، اب توبہ کر، نہیں کی، پھر اگر باغی ہے، باغی کے لیے تو معافی نہیں ہے، اور اگر باغی نہیں ہے، مانتا تھا اللہ کو، تو جتنا غضب اللہ کو آیا اس میں بھی پیغمبروں کی سفارش کے ذریعے اور اس کے اپنے رشتہ داروں کی سفارش کے ذریعے اور بہت سارے ذرائع سے اللہ تعالیٰ عذاب میں تخفیف کرتے رہتے ہیں۔ کچھ کو تو دنیا ہی میں نمٹا دیتے ہیں، اسے مصیبت میں، پریشانیوں میں ڈال کے
دنیا میں حساب برابر، آخرت میں نہیں ہوگا. لیکن اللہ کی قوت غضبیہ سے ڈرنا چاہیے، صفت غضبیہ سے ڈرنا چاہیے. فرمایا من یحلل علیہ غضب وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی. اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ دیکھو جس نے بغاوت سرکشی سے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور آئندہ کے لیے زندگی اس نے درست کر لی، انی لغفار، تو میں صرف غافر نہیں ہوں، غفار ہوں. غفار بہت زیادہ معاف کرتا ہوں میں. دنیا میں کوئی مخلوق کسی مخلوق کو اتنا معاف نہیں کرتی جتنا میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہوں. ساری زندگی کے گناہ ایک توبہ سے معاف، ختم، نشانات بھی ختم. بلکہ بعض دفعہ توبہ کرنے سے فائدہ ہوگا کہ اپنا ایسا قرب عطا کر دوں گا جو دوسروں کو بھی نہیں ملا، اتنا قریب لے آؤں گا اپنے. لیکن فرمایا وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، جس پر غضب میرا نازل ہو گیا، تو پھر یہ ایسا غضب نہیں ہے جیسے کسی باپ کا بیٹے پہ غضب ہوتا ہے، ماں کا بیٹے پہ غضب ہوتا ہے، حکومت کا رعایا پہ غضب ہوتا ہے، کسی پولیس والے کا عوام پہ غضب ہوتا ہے. نا 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 نا، جس پر میرا غضب نازل ہو گیا، تو میں چونکہ احکم الحاکمین ہوں، بادشاہ ہوں، پوری کائنات کا اکیلا چلانے والا، تو میرا غضب پھر میرے حساب سے ہوگا. فقط ہوا، وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، جہنم کی کھائی میں گر گیا. اس لیے میرے بھائی اللہ کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ کو غضب آتا ہے کس چیز سے یہ پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کو جو غصہ آتا ہے نا، غضب کس بات سے آتا ہے؟ یہ تو ہم اللہ ہی سے پوچھتے ہیں. اور اللہ نے جو اپنے سفیر ہمیں بھیجے ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کو غضب کس سے آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کو غضب اس سے آتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے ناجائز اور حرام کردہ کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرے، جبکہ اس اللہ نے حلال کے راستے بہت زیادہ رکھے ہوئے. اللہ نے شادی کا راستہ رکھا ہے، یہ زنا کی طرف جاتا ہے، غضب آتا ہے اللہ کو، بہت غضب آتا ہے. زمین کہتی ہے کہ اللہ مجھے حکم دے میں اس کو نگل لوں جو زنا کر رہا ہے. آسمان کہتا ہے اللہ مجھے حکم دے میں اس پہ گر جاؤں. لیکن اللہ کی ایک صفت ہے مہلت، تھوڑا مہلت دو اس کو. اسی مہلت کے چکر میں لوگ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آج نہیں بلکہ ہم کل توبہ کر لیں گے. ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ گناہ کر کے اللہ سے دوری ہوتی ہے، اللہ کا قرب اللہ کا قرب نہیں حاصل ہوتا. اور توبہ وہ کرتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے. گناہ کر کے تو دور ہوتا چلا جا رہا ہے. جتنا کرے گا گناہ اتنا توبہ کی توفیق ختم ہوتی چلی جائے گی، الا ماشاء اللہ کسی کو اللہ نواز دے. تو دو چیزوں سے اللہ کو غضب آتا ہے. ایک چیز سے اللہ کو غضب آتا ہے، صرف ایک ہی چیز سے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے حرام کر دیا، آپ کھا رہے ہیں. اللہ نے حلال آمدن کے بہت سارے راستے رکھ دیے. حلال کمانے کے اتنے راستے ہیں جس کی انتہا نہیں، مگر آپ کو سود کھانے ہی کا شوق ہے، سودی بینک میں جاب ہی کا شوق ہے، آپ کو انشورنس کمپنی میں ملازمت ہی کا شوق ہے، آپ ابا کی انشورنس کرا کے پیسے کمانے کا شوق ہے، ابا مریں اور مجھے اتنے کروڑ روپے مل جائیں. بچے کی بیمہ پالیسی ہی کا شوق ہے، بچہ ادھر ادھر ہو اور مجھے اتنے پیسے مل جائیں. تو جب سود اور جوئے اور سٹے کو اللہ نے حرام قرار دے دیا تو اللہ کو غضب آتا ہے کہ اتنی سارے حلال کمائی کے راستے ہیں تو ان راستوں کی طرف کیوں نہیں جاتا بھائی؟ اللہ کو بھی غضب آتا ہے. تو یہ تو موضوع طویل ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا. ابھی جو میں نے موضوع شروع کیا ہے میں اس سے ہٹ نہ جاؤں. تو اللہ کی بھی ایک صفت ہے، کیا ہے میرے بھائی؟ غضب. تو دوسری جو چیز جس سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے وہ کون سی چیز ہے بھائی؟ دو چیزیں ہیں جس سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. ان میں ایک چیز تو شرط ہے. شرط کا مطلب جب تک یہ نہیں پائی جائے گی اللہ کا غضب ٹھنڈا ہونے کا وعدہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ توبہ.
جیسے اللہ تعالیٰ گناہ کرنے سے ناراض ہوتے ہیں توبہ کرنے سے خوش بھی ہوتے ہیں. اپوزٹ اسی کام کا الٹ کر لو, خوش ہو جائیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے کسی سے پیسے لے کے کھا گئے, آپ اس کو غصہ آ رہا ہے, اس کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ بولو بھائی, پیسے واپس بھی کر دو اور سوری بھی کر دو. صرف واپس کرنا کافی نہیں ہے اور صرف سوری بھی کافی نہیں ہے. واپس کرو گے تو اس کو اس کے پیسے تو مل جائیں گے, لیکن اتنا عرصہ جو اس کو تکلیف دی ہے بھائی, یہ تو اسی کے پیسے تھے نا, واپس کر کے کوئی احسان تھوڑی کیا آپ نے. لیکن جو اتنا عرصہ آپ نے اس کو تکلیف دی, اس تکلیف پہ آپ کو سوری بھی کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہو؟ اور صرف سوری کے ہی پیسے نہیں دے رہے, یہ بھی معافی. دنیا میں کہیں اس کو معافی نہیں کہتے کہ پیسے دے نہیں رہا ہیں, حالانکہ پیسے دینے کے لیے کہہ رہے یار سوری, میں نے آپ کے 1,00,000 روپے کھائے تھے, میں آپ سے دلی معذرت خواہ ہوں, بہت بہت ایکسکیوز کرنے کے لیے آیا ہوں. انگلش میں اس کو, تاکہ وہ سمجھے کہ واقعی اخلاص سے معافی مانگی جا رہی. اردو میں کہے گا نا معذرت, پتہ نہیں کیا کہہ رہے, سمجھ میں نہیں آیا. انگلش تاکہ وہ سمجھے پڑھا لکھا آدمی ہے. تو وہ کہتے ماشاءاللہ چلو دیر آئے درست آئے, تو وہ جو 1,00,000 روپے تھے اب واپس کر دیں. آپ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں, وہ تو واپس نہیں کروں. بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا پیسے ہیں؟ نہیں ہیں, موجود ہیں, جیب میں رکھے ہوئے ہیں, لفافے میں موجود ہیں, تو بھائی دے دو. وہ تو نہیں دوں گا, وہ دینے ہوتے تو سوری کیوں کرتا میں. تو ایسی سوری قبول ہوگی ہے بھائی؟ کیا کہ یہ تو مذاق ہے, یہ سوری نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نمازیں 10 سال کی آپ کے ذمے قضا تھیں, آپ صرف اللہ سے سوری کر لو کہ اللہ میں نے 10 سال نماز نہیں پڑھی ہے, معاف کر دے. تو علماء تو یہ کہتے ہیں, محقق علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ 10 سال کی نمازیں پڑھنا بھی ضروری ہونا تو یہ چاہیے کہ جب تک 10 سال کی نماز قضا نہ ہو آپ کو سونے لیٹنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اب دے دو وہ 10 سال کی نمازیں اللہ تعالیٰ کو. ایک دن میں 20 30 دن کی نماز پڑھو, بس کھانے کا وقت اور سونے کا وقت نکالو. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ غفور رحیم ہے, آپ نے اپنے قرض خواہ کو, قرض جس کے آپ مقروض ہیں, آپ نے اس کو 1,00,000 روپے دینے ہیں. اگر جیب میں 1,00,000 روپے اٹھا کے فوراً دے سکتے ہیں تو فوراً دے دیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں پیسے تو کھا گیا ہوں, لیکن چونکہ اب کھا گیا ختم ہو گئے, مجھے تھوڑی سی مہلت دو, ہر مہینے 5-5 ہزار کر کے دے دوں گا. سامنے والے کا دل بڑا ہوگا, کہے گا چلو 5,000 آسانی سے دے سکتے ہو نا, چلو 5 دے دیا. اللہ تعالیٰ چونکہ غفور الرحیم ہے, یہ نہیں کہتے کہ ایک ہی دن میں 10 سال کی پڑھ لو. موت کا حالانکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے, یہ قضا آپ کے ذمے ہوگی. تو کیا کہہ دیا, فقہا کیا بیان کرتے ہیں, اور فقہا جو بتاتے ہیں ظاہر قرآن اور حدیث کے اصولوں ہی کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ بھئی روزانہ 5 ٹائم فرض نماز پڑھنے آتے ہو نا, تو ایک نماز کے ساتھ پچھلی ایک بھی دوہرا لیا کرو. اب توبہ کر لی, جب توبہ کی اسی دن سے پچھلی قضائے عمری بھی شروع کر دو. اے اللہ یہ تو آج کی ہے اور یہ پچھلا قرضہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ میری صحت بھی ٹھیک ہے, میں 8-8 10-10 گھنٹے دفتر میں لگا دیتا ہوں, تو 4-5 گھنٹے تو روزانہ مسجد میں قضائے عمری کے لیے لگاؤں, اتنی تو مجھ میں ہمت ہے. لیکن یا اللہ جو ہو گیا ہوگی, بس اتنی آسانی دے دے, ہر نماز کے ساتھ پچھلی بھی ایک پڑھ لوں گا. اس کے لیے الگ سے ٹائم ہی نکالنا پڑے گا. تو فقہا بیان کرتے ہیں بھائی ایک دن میں اگر ایک دن کی بھی پچھلی قضا کر لے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پھر اگر مر گیا اور نمازیں باقی رہ گئیں تو انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا, اور جو رہ جائیں ان کے فدیے کی وصیت کر کے چلا جائے. اور وصیت میں بھی آسانی رکھی, بھائی جتنا مال ہے اس کے 33% سے اگر آپ کی نمازوں کا فدیہ ادا ہو سکتا ہے تو آپ وصیت کریں. اور اگر مال ہی نہیں ہے
یا مال ہے مگر اس کے 33% سے فدیہ ادا نہیں ہو سکتا، تو 33% سے جتنا ہو سکتا ہے اتنے کی وصیت کر لیں بس. اس سے زیادہ چونکہ پیسے ہی نہیں ہے تو اس سے زیادہ بھی انشاءاللہ معاف. اور اگر بالکل ہی پیسے نہیں ہیں، غریب آدمی ہے، نمازوں کے فدیے کے پیسے ہی نہیں ہیں، تو اس پر وصیت بھی لازم نہیں ہے. جتنی پڑھ لی باقی کیا ہے؟ معاف. اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی میرے بھائی؟ اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں نہیں قضائے عمری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سوری کر لینا کافی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، یہ پھر شریعت کے ساتھ ایک نوعیت کا مذاق ہو جائے گا کہ اپنے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. ایسے خالی پیلی کی جو سوری ہے نا، خالی پیلی، یہ سوری، یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ دل سے سوری نہیں کر رہا، یہ دل سے سوری نہیں کر رہا. اب اللہ سے سوری نہ کرے، اللہ سے توبہ کرے. توبہ باقاعدہ جو شریعت نے توبہ کا طریقہ بتایا ہے، 2 رکعت پڑھ کے انسان اللہ کے سامنے مانگے، اللہ مجھ سے جرم ہوا تو مجھے اپنی رحمت سے معاف کر دے. تو یہ کام تو لازمی ہے. اس کے علاوہ ایک اور کام ایسا ہے جس سے اللہ کا جو غضب ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. بات سن رہے ہیں بھائی؟ اللہ کا جو غضب ہے نا بہت خطرناک ہے. بستیوں کی بستیاں اللہ نے الٹ دی ہیں. اللہ کو جب غضب آتا ہے تو اللہ نے بستیاں الٹی ہیں، پوری قوموں کو زمین میں دھسا دیا ہے. آگ کا عذاب بھیجا ہے اللہ نے، سمندر کا عذاب بھیجا ہے. فرمایا کلن اخذنا بذنبی، پچھلی قوموں کے حالات پڑھو، ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے ہم نے پکڑا ہے. فمنہم من خسفنا بہ الارض، بہت سی قومیں ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. ومنہم من اخذتہ الصیحہ، بہت سی قومیں ہیں کہ ایک فرشتے نے زور سے چیخ ماری اور ان قوموں کے کلیجے پھٹ گئے. منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، کتنی قومیں ہیں جن پر ہم نے تیز ہواؤں کے عذاب بھیجا، طوفانوں نے ان کی بستیوں کی بستیاں اکھاڑ دی اور آسمان سے پتھروں کی بارشیں نازل ہوئی ان کے اوپر. ومنہم من اغرقنا، کتنی ہی قومیں ایسی ہیں کہ ہم نے سمندروں کا عذاب بھیج کے پوری قوموں کو پانی میں غرق کر دیا. سونامی کا طوفان کیا تھا؟ ایک وقت میں چند سیکنڈوں کے اندر کتنے ہزار افراد کو نگل گیا ہے وہ پانی. تو اللہ کے غضب سے میرے بھائی مسلمان کو بچنے کی ضرورت ہے. کافر تو مانتا ہی نہیں، ہم تو مانتے ہیں تبھی تو نماز پڑھنے آئے ہیں یہاں پہ. تو غضب سے کیسے بچے گا انسان؟ توبہ، گناہوں سے توبہ. یاد رکھو اللہ تعالی وظیفوں سے فلانی صورت فلانی مرتبہ پڑھنا یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. ناجائز اور حرام کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، پھر اللہ راضی ہوتا ہے. آج اگر کوئی نیک بنتا بھی ہے تو کوئی فلانا وظیفہ اتنی دفعہ، تو فلانا وظیفہ اتنی دفعہ. میں بار بار ایک بات بیان کرتا رہتا ہوں، یہ جو لوگ وظیفے بتاتے ہیں نا، بچی کی شادی کے لیے یہ والا اتنی دفعہ پڑھیں، فلانے کی شادی کے لیے یہ والی صورت 41 دفعہ پڑھے، ان لوگوں کے دھوکے میں بالکل نہ آئیں. ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. رسالے نکل رہے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، ان میں لکھا ہوتا ہے کہ نرینہ اولاد کے لیے والشمس وضحاہا اتنی دفعہ پڑھیں. کیوں پڑھیں اتنی دفعہ؟ والشمس وضحاہا کا نرینہ اولاد سے کیا تعلق ہے بھائی؟ لوگوں کو اس زمانے میں سب سے آسان کام آپ کو بتاؤں میں کیا ہے؟ دنیا میں سب سے آسان کام اس زمانے میں لوگوں کو الو بنانا ہے. یہ بات یاد رکھو، اس سے آسان کام ایجاد ہی نہیں ہوا. اور لوگوں کے لیے ایک تو ہے نا بنانا، یعنی کوئی دوسرا آدمی بیٹھ کے بنائے ان کو، اور ایک کام بننا. ڈاکٹر بننا بہت مشکل، انجینئر بننا بہت مشکل، حتیٰ کہ باورچی بننا بھی بہت مشکل. اچھے کھانے پکانا آسان. دولہا بننا بھی بہت مشکل، دلہن بننا بھی بہت مشکل، باپ بننا بھی مشکل، اولاد بننا بھی مشکل، اور اچھا انسان بننا بھی مشکل، اور برا انسان بننا بھی اتنا آسان نہیں ہے، وہ بھی مشکل ہے. لیکن سب سے آسان کا مزدور بننا مشکل،
ٹھیکیدار بننا مشکل. سب سے آسان کام بتاؤں کیا ہے؟ الو بننا. الو بنانا سب سے آسان، اور اس سے بھی زیادہ آسان کیا ہے؟ الو بننا. جو کہ بنانے والے الو بنا بھی رہے ہیں اور بننے والے الو بن بھی رہے ہیں. الو بنانا، اور یہ بھی یاد رکھو پیسہ کمانے کے بہت سارے ذریعے ہیں. ہر ذریعے میں کوئی نہ کوئی مشکلات، کچھ نہ کچھ مشکلات ہوتی ہیں. سبزی کا ٹھیلا لگانا صحیح ہے نا، اس کے ذریعے پیسہ کمانا بھی آسان نہیں. بزنس کرنا، سبزی منڈی میں جا کے دکان کھولنا مشکل کام. ڈاکٹر بن کے مریضوں کو علاج کر کے پیسہ کمانا مشکل کام. مریضوں کو صحت مند بنا کے پیسہ کمانا مشکل. غریبوں کو مالدار بنا کے پیسہ کمانا مشکل. صحیح ہے نا. لوگوں کے گھر ٹھیکیدار بن کے لوگوں کے گھر بنانا، کنویں بنوانا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے تعمیراتی کام کرنا، بیوٹی پارلر کھول کے دولہا بنانا کسی کو یا دلہن بنانا، اس طرح سے پیسے کمانا بہت مشکل. لیکن جیسے الو بننا بہت آسان، الو بنانا بہت آسان، الو بنا کے پیسے کمانا سب سے آسان. نہیں آ رہی بات؟ اب میں بتاتا ہوں کیسے الو بنا کے پیسے کمائے جاتے ہیں. بہت آسان. آپ لوگ سب چھوڑ چھاڑ کے یہی کام شروع کر دو. اتنا پیسہ کماؤ گے، آپ کو کیا بتاؤں. پیسہ بھی عزت کے ساتھ، پیسہ بھی ملے گا اور عزت فری میں. آپ حیران ہو گئے پیسہ بھی آ رہا ہے اور اس الٹے طریقے سے پیسہ کمانے سے عزت پتہ نہیں کیوں اتنی آ رہی. عزت ایسی کہ لوگ آئیں گے آپ کے ہاتھ پاؤں چومیں گے، آپ کے سر پہ ہاتھ رکھوائیں گے. آپ نے جس کو کہہ دیا بدبخت، لوگ اس کو رشتہ دینا چھوڑ دیں گے، بولیں گے یہ بدبخت ہے، یہ جہنمی ہے. آپ نے کہہ دیا نیک، لوگ کہیں گے حضرت جی کو الہام ہوا ہے، یہ واقعی نیک ہوگا. لوگ تو صورت دیکھ کے کہتے ہیں انہوں نے اس کا دل جھانک کے کہا ہے، اس کو خواب آیا ان کو. ان کے کہنے سے لوگ عقیدت کریں جس سے، تو جو کہنے والا ہے اس سے کتنی عقیدت ہوگی سوچو. اب بتاؤں الو بننے کا اور الو بنانے کا بہترین طریقہ بتاؤں؟ تیار ہیں بھائی؟ نہیں ہے تو بتا دیں، زبان سے بولیں گے تو بتاؤں گا میں. تیار ہیں؟ الو بنا نہیں رہا میں آپ کو. الو کیسے بنا جاتا ہے اور الو کیسے بنایا جاتا ہے، الو بنا کے پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، اور اس پیسے کما کے عزت کی نیت نہ بھی ہو تو فری میں عزت کیسے مل جاتی ہے. یہ سارے طریقے میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. پھر میرا موضوع کچھ اور ہے، وہ ادھر بھی آنا ہے. میں بتا دوں اب ذہنی طور پہ تیار ہے، اور یہ آپ کو میرے علاوہ کوئی اور بتائے گا بھی نہیں. شاید پورے ملک میں چلے جائیں کوئی نہیں بتا رہا. تبھی تو سب الو بن بھی رہے ہیں اور بنانے والے بنا بھی رہے ہیں. تو الو بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کاغذ لیں، وہ بھی 3 ڈبے والے سے لے لیں. انویسٹمنٹ، خرچہ نہیں کرنا ہے اس میں، خرچے ورچے والا ہم کام بتاتے ہی نہیں. آپ ایک قلم لیں، بلکہ قلم بھی نہ لیں آپ. قلم کا خرچہ کیوں بھائی؟ جب آسان ہے تو قلم کا بھی خرچہ کیوں؟ کسی کمپوزر سے رابطہ کریں جو کمپوزنگ کا کام کرتا ہے، اردو عربی کمپوزنگ جانتا ہے. اس کو بولیں کہ یہ قرآن ہے، یہ بھی دینے کی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ پہ قرآن بھی موجود ہے. قرآن کی کوئی سی بھی آیت، کوئی سی بھی بیماریاں لکھوائیں اس سے پرچے پر. اس سے کہیں کہ دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں نا، میں تجھے بعد میں اس کے پیسے دے دوں گا، تو ایک ساری بیماریاں پرچیوں پہ لکھ دے. یرقان، پیلیا، ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، اور ہیپاٹائٹس سی، بگڑا ہوا یرقان، اور نرینہ اولاد، بے اولادی، جو بیماریاں آج کل چل رہی ہیں، جتنی بیماریاں تیرے دماغ میں ہیں یا جتنی تجھے انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے، جو یہاں ہے بھی نہیں، ایڈز بھی ڈال دے اس میں، وہ ساری مختلف پرچیوں پہ لکھ. آئی بات سمجھ میں؟ ایک کام ہو گیا. یہ کرنا نہیں ہے، یہ بھی کروانا ہے. ٹینشن دوسرے پہ ڈالو. آپ تو پیر صاحب ہیں نا، آپ تو صرف الہام ہوگا آپ کو، آپ بتائیں گے یہ والی کے لیے یہ والی لگا دیں، اس بیماری کے لیے.
آپ تو چونکہ پیر صاحب ہیں، آپ خود تھوڑی کریں گے کچھ. تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس سے کہ بیماریاں ساری ایک پرچے پہ لکھ کے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن تیرے سامنے کھولتا چلا جا. یوں کر کے کھولا، جو آیت سامنے آئی سورت نمبر آیت نمبر لے کے ایک الگ پرچی پہ ڈال دی. آئی بات سمجھ میں؟ کبھی تو پوری صورتیں جیسے علم ترا پوری یہ ساری لکھ کے، بلکہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، ان کا حوالہ کافی ہے، حوالے لکھ دیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 325 بس اتنا کافی ہے، وہ پھر پبلک خود ہی نکال لے گی. اس کے بعد کیا کرنا ہے، ہر جو سورت کے حوالے لکھیں، کسی میں 41، کسی میں 35، کسی میں 37، کسی میں 355، مختلف نمبر ڈال دو ایسے اندازے سے، جو نمبر دماغ میں آئے ڈال دو. اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ادھر سے ایک پرچی نکالی، اس میں یرقان نکلا، ادھر سے ایک پرچی نکالی، اس میں آل عمران کی آیت نمبر 332. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ان دونوں کو ملا کے رسالے میں لکھ دو. کیا مطلب؟ ہیڈنگ ہوگی یرقان، نیچے لکھا ہوگا خطرناک سے خطرناک ترین یرقان، ہیپاٹائٹس بی. کہہ رہا تو مبالغہ جتنا کر سکتا ہے اس میں ڈال دے. وہ پیشنٹ جن کو آغا خان ہاسپٹل نے 15 سال کے بعد لا علاج قرار دے دیا، ایسے خطرناک ترین مریض، اگر یہ والی آیت 335 مرتبہ، جو اتفاق سے 335 کا ورڈ آیا تھا اس میں ڈال دیا. کیسے پڑھیں؟ اس میں گھماؤ اس کو، جتنا اس سے کمپوزر سے کہیں کہ بھائی تو اس کو جتنا ٹیکنیکل بنا سکتا ہے نا اس کو بنا دے. ایسے اگر کہہ دیا نا لوگوں کو ایسے بیٹھ کے پڑھیں تو وہ کہیں گے اس میں تو کوئی خاص نہیں ہے، یہ کوئی مزہ نہیں آیا. لوگ بتائیں کہ سورج نکلنے سے پہلے، سورج کی پہلی کرن، جب سورج نکلنے سے پہلے آپ مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، کچھ بھی بنا دو نا میرے بھائی، سوچنا نہیں ہے. سوچے تو پھر آپ کے وظیفے میں جان ختم ہو جائے گی. خدا کی قسم یہی کام ہو رہا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ روحانی اور یہ تعویذ گنڈے والوں کے خلاف بول رہا ہوں اتنا، اور یہ تو بڑے بڑے بزرگ بھی ہیں. ہو یہی رہا ہے، ہو یہی رہا ہے. کسی بیماری کا کوئی علاج ایسا نہیں ہے کہ یرقان کے لیے فلانی صورت اتنی دفعہ، فلانی صورت، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. اس کی کتنی حقیقت ہے وہ میں انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا کہ اصل کیا ہے. تو آپ نے اس کو بتا دیا جی مشرق کی طرف منہ کر کے سورج کی جب پہلی کرن تمہارے منہ پہ پڑے گی تو یہ آیت اتنی دفعہ پڑھ لیں. اس سے پرانا یرقان، جس کو آغا خان کے ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا تھا کہ لا علاج ہے، تو آپ نے ایسا ایک رسالہ چھاپ دیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ چھاپ دیا آپ نے، اتنی دفعہ یہ پڑھے، اس سے یرقان ختم. اگلا پرچی اٹھائی تو اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ بلڈ پریشر. اس میں عنوان تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے. پہلا عنوان یہ تھا کہ یرقان کے مریضوں کے لیے، اب تھا بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ایک عظیم تحفہ. تحفے کا لفظ بڑھا دیں اس میں، تھوڑا عنوان یونیک قسم کا ہو تاکہ لوگ کہیں گے کہیں سے چھاپ تو نہیں رہے گی. حالانکہ یہ چھاپ بھی نہیں رہا ہے. چھاپ رہا ہوتا نا تو بھی ہم کہتے چلو وہاں سے اٹھا کے ادھر ڈال، بیٹھ کے پھینک رہا ہے. اس کو کہتے ہیں پھینکنا، پھینک رہا ہے یہ بیٹھ کے. اگلا آپ نے کیا کر دیا؟ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے. اچھا اس میں اور 5-6 جب نسخے آپ لکھیں گے نا بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے، آپ نے لکھ دیا کہ لیلافی قریش 71 مرتبہ. آپ کو بھی، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ لیلافی قریش کا بلڈ پریشر سے کوئی کیا تعلق، کیا بنتا ہے. نہ اس میں بلڈ کا تذکرہ ہے نہ پریشر کا تذکرہ ہے. سورہ علق کا کہتے تو علق میں تو جمع ہوا خون آتا ہے لفظ، تو ہم کہتے شاید یہ خون کے لفظ سے انہوں نے بلڈ نکالا ہے، پریشر اپنی طرف سے ڈال دیا ہوگا اس میں، تو کوئی تو مناسبت ہو گئی نا. لیکن یہ اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس آیت کا میں خون بلڈ ہے بھی یا نہیں ہے. پریشر تو بہت دور کی بات، یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے. سورہ مزمل، کسی نے مجھے کہا کہ کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو سورہ مزمل 41 دفعہ گھر میں پڑھیں. میں نے کہا خدا کی قسم سورہ مزمل کا ہر چیز سے تعلق ہو سکتا ہے، شادیوں سے کوئی تعلق. سورہ مزمل میں شروع میں حکم ہے کہ اے نبی آپ تہجد کی نماز پڑھیں. پہلا رکوع تو پورا تہجد پر ہے، دوسرا رکوع پورا جہاد پر ہے.
ہے بھائی. دوسرا رکوع کس پر ہے؟ جہاد پر. کہ بھائی تہجد بھی تم نے پڑھنی ہوتی ہے, جہاد بھی دن میں کرنا ہوتا ہے, تو تہجد میں ساری رات نہ پڑھو, تھوڑا سو لیا کرو. آپ یہ 41 دفعہ پڑھ رہے ہیں, بچی کی شادی ہو جائے, بن گئے نا الو. کوئی بھی بتا دے آپ بڑے آرام سے بنیں گے, اور آپ شروع کریں. بشرطے کہ بتانے والا اس نے شیمپو اچھا استعمال کرتا ہو, صابن اچھا استعمال کرتا ہو, تاکہ چہرے پر تھوڑا سا نور ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اگر وہ عجیب سا ہے نا تو پھر لوگ کہیں گے یہ اس میں نہیں ہے روحانیت, پھوڑے پھنسیاں نکلے ہوئے ہیں, یہ کیا بتائے گا. حالانکہ روحانیت کا تو تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اعمال سے پہلے, چہرے سے بعد میں. کتنے اچھے اعمال ہوں گے, یہ نہیں. اور اب تو الو بننے کے لیے چہرہ بھی نہیں دیکھتے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے چہرے پر صاف پتہ چل رہا ہے, گناہوں کی نحوست نظر آ رہی ہے بالکل واضح طور پہ, کہ یہ اوریجنل نحوست نہیں ہو سکتی, یہ نیچرل نہیں ہے, یہ اپنی بدعمالیوں کی پھٹکار ہے جو چہرے پہ نظر آ رہی ہے. بڑی بڑی مونچھیں اور منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے, گٹکا بھی رکھا ہوا ہے, اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ دم درود کا کام کر رہے ہیں, تعویذ بنا بنا کے دے رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ پہلے زمانے میں تھا ذرا چہرے سے نور جھلکتا ہو, لیکن اب یہ بھی ضروری نہیں. اور جوان جوان عورتیں آ رہی ہیں, ان کے پاس بیٹھ رہی ہیں تعویذ لینے کے لیے. تو بلڈ پریشر کی بیماری سمجھ میں آ گئی. لیلافی قریش لکھتے ہیں اس میں. اگر یہ یاد نہ رہے نا لیلافی, تو جو یاد آئے اس وقت وہ ڈال دیں. کوئی لیلافی قریش بھی میں کوئی سوچ کے تھوڑی بتا رہا ہوں, سوچ کے بتایا تو بزنس نہیں چلے گا, پھر ہو گیا آپ کا کاروبار. تیسری بیماری ہے بے اولادی, جو عام طور پہ لوگوں کو آج کل ہونے لگی ہے. اس میں آپ نے کچھ بھی ڈال دیا, ہوتے 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 25-30 صفحوں کا ایک رسالہ بن جائے گا, اور پھر اس میں کچھ حکیمی نسخے بھی ڈال دیں. تھوڑے سے کیا کر دیں؟ حکیمی نسخے. کچھ کامن حکیموں کے نسخے ایسے ہیں جس کے لیے مہارت کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس میں اب سب کو پتہ چل گئے ہیں وہ. مثال کے طور پر زیتون کا جو تیل ہے, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کولیسٹرول فری ہوتا ہے. انجیر ہے, زیتون ہے, کھجور ہے, انار ہے, یہ سب صحت کے لیے مفید ہے. تو اب آپ نے اس کو یہ بتانے کے لیے کہ میں قبلہ حکیم ہوں, معمولی حکیم نہیں, روحانیت کے ساتھ ساتھ تھوڑا علم طب سے بھی شغف رکھتا ہوں. اب آپ نے کیا کیا؟ کدو کا حلوہ بھی اس میں ڈال دیا درمیان میں. دل کے لیے مفید ہوتا ہے کدو, دل کے لیے سب کو پتہ ہے مفید ہوتا ہے. نہیں تو ایک حکیم کی کتاب خرید لیں, اس میں سے پڑھ لیں آپ. بیاض کبیر ایک کتاب آتی ہے, سب یاد رکھیں اس کا نام, بیاض کبیر. ہندوستان کے بہت بڑے حکیم تھے, ان کی تصنیف ہے بڑی شاندار, بیاض کبیر. وہ اپنے گھروں میں رکھیں. اس میں یہ دیسی چٹکلے بہت ہوتے ہیں چھوٹی موٹی بیماریوں کے, اور بڑی بڑی بیماریوں کے بھی چٹکلے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یا تو کسی معتبر حکیم سے یا ڈاکٹر سے علاج کرائیں, نہیں تو آپ اس میں نسخے خود ہی پڑھ کے کسی حکیم کے مشورے سے یا کسی پنساری کے پاس جا کر دوا بنوا لیا کریں. دل کے لیے جو کامن امراض ہیں نا, جو ایک عام طور پر ہو, بھائی دل کے لیے, بلڈ پریشر کے لیے. ہاں کوئی پیچیدہ بیماری ہو تو پھر خود سے نہ کبھی نہیں دوا کھانی چاہیے, ایسا نہ وہ کچھ کا کچھ بنا دے آپ کو. تو اب کیا ہے, کدو جو ہے نا, لوکی اور کدو, یہ دل کے لیے مفید سبزی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, صدیوں سے یہ بات چلی آ رہی. تو اس رسالے میں روحانیت میں تھوڑا سا طب کا تڑکا لگانے کے لیے آپ نے جو لیلافی قریش پڑھنے کا دل کے مریضوں کو حکم دیا ہے, وہ حکم آپ ایسے دے دیں کہ کدو کے حلوے پر آپ 25 دفعہ یہ سورت پڑھ کے کدو کا حلوہ کھا لیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اب کیا ہو جائے گا, یہ روحانیت اور طب کا مجموعہ بن جائے گی. اس سے آپ کا بزنس دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا. خوب رسالہ لکھیں آپ, لکھیں ہی نہیں آپ تو کمپوزر سے کہہ رہے ہیں یہاں سے اٹھا کے بنا دے, کچھ نہ کچھ بنا دے. اب آپ کا رسالہ مارکیٹ میں چلے گا, اور آپ بھی چلیں گے. جب رسالہ چلے گا تو آپ کیوں نہیں چلیں گے؟ پھر آپ کے پاس فون آئیں گے, حضرت بہت پریشان ہوں, در در کی ٹھوکریں کھا چکا ہوں,
اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، میری والدہ کو کینسر ہو گیا ہے، اللہ کا واسطہ اس کینسر کا کوئی علاج بتا دیں. آپ کہیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آئی بات سمجھ؟ کیونکہ اس سے زیادہ بگڑا ہوا کینسر کا مریض پڑا ہوا ہے، بالکل آخری سانسیں چل رہی ہیں. لوگ پھر آپ سے ٹائم مانگیں گے. اور لوگوں کی عادت پتہ ہے کیا؟ جس کے پاس رش دیکھتے ہیں تو رش دیکھ کے گھس جاتے ہیں کہ چونکہ یہاں رش بہت ہے کچھ تو ہوگا اس میں. ایک دفعہ رش ہو گیا، اب آپ اگر لوگوں سے یہ بھی کہیں گے نا مجھے کچھ نہیں آتا، خدا کی قسم میں نے مولانا طارق مسعود صاحب کا بیان سن کے اللہ کی قسم توبہ کر لی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیا ہے. لوگ کہیں گے یہ مجمع یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس؟ مجمع ہٹے گا ہی نہیں. نذرانے ہدیے الگ آئیں گے اور روحانیت کے پیسے الگ. اور وہ جو آپ نے وظیفے بتائے ہوئے 41 دفعہ لیلاف اور فلانی دفعہ، تو حضرت وہ جو آپ نے اس کو 41 دفعہ بتایا تھا وہ باوضو پڑھنا ہے بغیر وضو پڑھنا ہے؟ عورتیں حالت حیض میں پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں پڑھ سکتی؟ اس کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں پڑھ سکتی، لیکن یہ پھینکتا رہے گا بیٹھ کے، پھینکتا رہے گا. نہ حالت حیض میں ایک عورت نے پڑھا تھا اس کو کینسر اور بگڑ گیا تھا. تو ایسا ہے کہ اس میں وضو 41 دفعہ وضو بھی ضروری ہے، وضو بھی 42 دفعہ ہو گئی نا پھر نہیں. اور آب زمزم کے پانی سے ایک دفعہ کلی کر لیا کریں، کچھ بھی لگا دو پھینکو بیٹھ کے پھینکو. اور اجوا کھجور 7 صبح، وہ تو حدیث میں آتا ہے، وہ تو ویسے ہی کھا لو، اس سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت؟ مجھ سے پوچھ لو بھائی. اجوا کھجور کسی سے بھی پوچھ لیں وہ یہی بتائے گا اجوا کھجور دل کے لیے مفید ہے، حدیث میں اس کی تعریف. 7 کھجوریں کھا، اس کے لیے ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت؟ لیکن وہ اس کو ٹیکنیکل بنائے گا. اور اگر جب وہ ترقی کرے گا تو پھر وہ وظیفے بتائے گا کہ الٹے کھڑے ہو کر پڑھیں آپ یہ وظیفہ، سر نیچے ٹانگیں اوپر. اس سے آپ کے ذہن میں ایک نفسیاتی اثر آئے گا، یار اب تو حکیم صاحب نے باقاعدہ اینٹی بایوٹک دینا شروع کر دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چھوڑ دو ان دھندوں کو. یہ جو آپ کو بچیوں کی شادیوں کے وظیفے بتائے جاتے ہیں، ملازمت کے وظیفے بتائے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے یہ. یہاں فوراً لوگ سوال کرتے ہیں کہ وظیفے تو ہمارے بزرگان دین اور اکابر بھی بتایا کرتے تھے، تو کیا وہ سب غلط تھے؟ یہ بہت اہم بات ہے، یاد رکھو، یہ بہت اہم بات ہے. اس کا جواب سنیے. میں اس کا منکر نہیں ہوں کہ قرآن کی آیت کا اثر نہیں ہوتا، میں اس کا منکر نہیں ہوں. میں کہہ رہا ہوں اثر ہونے کے لیے اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے باقاعدہ اس کو ایک دھندا بنایا ہوا ہے، اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے اکابر بھی دم کیا کرتے تھے، وظیفہ بھی بتا دیا کرتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے تھے ہم اس کام کے ماہر ہیں. بلکہ کوئی شخص ان کے پاس آیا تو غور کیا بھئی قرآن میں اس سے ملتی جلتی کوئی آیت ہے جس میں یہ مضمون ہو، تو وہ آیت اس کو کہہ دی کہ بھئی اتنی دفعہ پڑھ لو، ایک اندازے سے کہ کچھ نہ کچھ تو پڑھنا ہی ہے نا اس نے، چلو اتنی دفعہ پڑھ لو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے میرے پاس بھی جب فون آتا ہے بہت سارے لوگوں کا، بھئی شادی نہیں ہو رہی، کوئی رشتہ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، تو قرآن مجید میں ایک دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہ دعا ہے. تو اس دعا میں تینوں چیزیں ہیں. جن کی بیویاں نہیں ہیں ان کے لیے بیوی کی دعا مانگی گئی ہے، جن کی ہیں مگر ستا رہی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، جن کی اولاد نہیں ہے ان کی ہو جائے کیونکہ اولاد ہوگی تو آنکھوں کی ٹھنڈک، اور جن کی اولاد ہے مگر نافرمان ہے ان کے لیے کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. تو ایسی ٹیبلٹ ہے جس میں 4 پریشانیوں کی دعا ہے، دعا. تو بھائی ہم ان سے یہ کہہ دیتے ہیں، یا کوئی بھی ہمارے بزرگ بھی ایسا ہی کرتے تھے، تو بھائی یہ والی آیت کیونکہ اس کا مضمون بالکل یہی ہے، اس میں یہی باتیں تو اللہ نے ذکر کی ہیں، تو آپ ایسا کیا کریں کہ بھائی صبح و شام یہ پڑھ لیا کریں. اب وہ انسان کی عادت ہے جب تک اسے کوئی فگر نہ بتایا جائے نا کہ اتنی دفعہ، وہ پڑھتا نہیں ہے پھر، تو اسے کہہ دیا جاتا ہے بھائی ہر نماز کے بعد 5 دفعہ پڑھ لیں آپ، کیونکہ پتہ ہے کہ بھائی 5 دفعہ سے زیادہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، مصروف آدمی. وہ کہتے ہیں حضرت اگر زیادہ پڑھ لوں کوئی بات نہیں 7 دفعہ پڑھ لیں، حضرت اگر اور زیادہ پڑھ لوں بھائی 21 دفعہ پڑھ لو، حضرت اگر اور زیادہ بھائی تو 700 دفعہ پڑھ لے. جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا فائدہ ہے، مگر اتنا نہ ہو کہ دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟
بھئی اللہ کا نام ہے، دعا ہے، اللہ کا کلام ہے، جتنی دعا پڑھ لو. اور پڑھنا کیا؟ مانگنا ہے اللہ سے. پڑھنا نہیں ہے بلکہ مانگنا ہے کہ ربنا اے ہمارے رب یہ ہماری پریشانی حل کر دے. اسی طرح قرآن مجید میں آیت ہے القیت علیک محبۃ منی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا حضرت موسیٰ کے دشمن نے. کس نے؟ فرعون نے، جو حضرت موسیٰ کا دشمن تھا. لیکن اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ القیت علیک محبۃ منی، میں نے فرعون کے اہل و عیال کے دل میں تیری محبت ڈال دی. تو اب ہمارے کسی بزرگ کے پاس کوئی شخص آیا کہ میری بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی، یا عورت آئی کہ میرے میاں مجھ سے محبت نہیں کرتے، تو ان بزرگ نے یہ نہیں کہ کمپیوٹر کے بٹھایا ہوا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک 41 دفعہ، یہاں سے لے کے یہاں تک 42 دفعہ، بلکہ انہوں نے سوچا کہ بھئی فرعون کی مسئلہ بھی یہی تھا، دشمن تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا اے موسیٰ میں نے تیری محبت ان کے دل میں ڈال دی. اتنا پیار پیدا کر دیا اللہ نے حضرت موسیٰ کے چہرے پر کہ ان کو قتل کرنا اچھا نہیں لگا. بھئی اس کو پال لو رکھے، اتنا پیارا بچہ، ایسا پیار آیا اس کے اوپر. تو ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ بھئی القیت علیک محبۃ منی جو ہے نا، اس آیت میں اللہ نے اپنی محبت کا ذکر کیا ہے. تو وہی بیوی کو کہہ دیا تو شوہر پہ پڑھ کے پھونک دیا، اگر جب سو رہا ہو ویسے پھونکے گی تو وہ پورا گٹکا پھونک دے گا منہ پہ، وہ سمجھے گا یہ جادو وادو ہو رہا ہے. گٹکے تو کھا رہے ہیں نا آج کل. تو سو رہا ہو تو پھونک دیا کر، یا پھونکنا مشکل ہو پانی پہ دم کر کے چپکے سے پلا دیا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ نے اس آیت میں اپنی محبت کا ذکر کیا ہے. تو شاید اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس آیت کی برکت سے اس کے شوہر کے دل میں محبت پیدا کر دے، جیسے فرعون اور فرعونیوں کے دل میں اللہ نے محبت پیدا کر دی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس وقت جو بات سمجھ میں آئی بتا دی. یہ نہیں کہ دکان کھول کے بیٹھ گئے رسالے چھپ رہے ہیں اور جناب تعویذ گنڈوں کے نام پہ ایک بزنس ہو رہا ہے، روحانیت کے القیت علیک محبۃ منی کے ایڈ آ رہے ہیں. جس کے بھی نفرت سنگ دل محبوب کو قدموں میں ڈالنا ہو القیت علیک محبۃ منی 356 مرتبہ. لوگ کہتے ہیں یار یہ جو 356 بولا ہے نا انہوں نے، اس میں کوئی ہے، یہ ان کو خواب میں آیا ہے یا حضرت شاذلی دامت برکاتہم سے ڈائریکٹ القاء ہوا ہے. یہ ٹوپی ڈرامے میں نہیں مانتا. اور میں کیا نہیں مانتا؟ اگر کوئی بھی عقل مند ہوگا کوئی بھی نہیں مانے گا. الہامی سسٹم چل رہا ہے، الہامی. 356 کیوں؟ 357 کیوں نہیں بھائی؟ 58 کیوں نہیں؟ نہیں جی، الہام جو ہوا ہے نا، جو خواجہ معین الدین چشتی سے جو ملا ہے وہ 56 دفعہ ملا تھا، 57 دفعہ نہیں ملا. پھر پڑھنا کیسے ہے؟ پھر وہی اس میں الگ سندل سے لکھو، پھر اس میں یہ کرو، پھر اس میں یوں کرو، پھر صبح کی پہلی کرن. جتنا اس کو ٹیکنیکل بناؤ گے اس پہ صرف نفسیاتی اثر ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. رہے گا وہ جیسا پہلے تھا نا ویسے کا ویسے ہی رہے گا. یہ بتا دوں میں، ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر ان نالائقوں نے فون نمبر لیے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ مریض اللہ نے ویسے ہی ٹھیک کرنے ہوتے ہیں، یاد رکھو، سارے نہیں مرتے. کچھ کی قسمت میں اللہ نے شفا رکھی ہوتی ہے. اب ایسے لوگ آپ کے پاس آ گئے، انہوں نے وہ وظیفہ پڑھا اور ٹھیک ہو گئے، وہ ویسے ہی ٹھیک ہوئے، اس کا نمبر نوٹ کر لیا، انٹرنیٹ پہ ڈال دیا. یہ ریکارڈ ہے ہمارے پاس. جب آپ کے پاس اتنے بیوقوف آئیں گے 2-2.5 لاکھ تو 5-6 ہزار تو ٹھیک ہوں گے نا. اور 5-6 ہزار نمبر ریکارڈ کے لیے بہت ہوتے ہیں. بھائی ان سے پوچھو، ان کو تو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا تھا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اس قسم کی چیزوں میں مجھے بیوقوف بنانا الحمدللہ آسان کام نہیں، میں نہیں بنتا بیوقوف. بڑے بڑے لوگوں نے مجھے کوشش کی ہے الو بنانے کی، اللہ کا شکر ہے میں نہیں بنا. ایک بہت نیک آدمی تھے، بہت نیک اس لیے بتا رہا ہوں کہ نیک آدمی سے بیوقوف جلدی بن جاتا ہے آدمی نا، کہ یہ تو اتنے نیک ہے، یہ تو غلط نہیں بول سکتے. بہت نیک آدمی تھے وہ. کسی محفل میں انہوں نے 2 بہت نیک آدمیوں کے سامنے مجھے کہا کہ میں نے فلاں مریض کے پتے کی پتھری نکالی ہے جنات بھیج کے. میں نے عملیات پڑے، جنات کو بھیجا اور ان کے پتے میں جو پتھری تھی جنات نے آپریشن کیا، وہ پتے کی پتھری نکالی. اور ان دونوں سے پوچھو، یہ دونوں چشمدید گواہ ہیں، وہ جو دوسرے جو 2 نیک تھے.
ان دونوں نیکوں نے جن کی داڑیاں بھی تھیں اور بڑے ذہین عقل مند کوالیفائڈ، انہوں نے کہا ہم خود اس کے چشمدید گواہ ہیں، واقعی پتے سے پتھری نکالی ہے۔ آدمی کتنا متاثر ہوتا ہے نا، یار یہ تو کچھ میرے بھی چیک کر لو بھائی۔ آپ ہوتے تو کیا کہتے کہ بھائی جب آپ نے جنات کے ذریعے پتے کی پتھری نکالی ہے تو ذرا میرے گردے ذرا ٹیسٹ کر کے بتائیں ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی تک اللہ کا شکر ہے تکلیف تو نہیں ہوئی، لیکن ایسا نہ ہو کوئی چٹان بن رہی ہو اندر ہی اندر، تو آپ ذرا پلیز میرا گردہ پھیپڑا، اور صرف گردے پھیپڑے کی کیا بات ہے، سب چیزیں ٹیسٹ کریں، ناک کے نتنے چیک کریں، آپ کانوں کے اندر جھانک کے دیکھیں، دماغ کے اندر دیکھیں، ہر چیز چیک کریں۔ آپ تو جن تو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے نا وہ تو گھس جاتا ہے۔ تو آپ ہوتے تو یہ فوراً اس سے نفس پکڑوا دیتے، اور حضرت ایسا ہے کہ میرے گھر میں بھی ایک چڑیل آئی ہوئی ہے بہت دنوں سے، 20 روحانی والوں کے پاس گیا ہوں، 20 کے 20 نے یہ کہا ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، تو آپ بھی فوراً جائیں گے۔ اللہ کا فضل ہے میں ان ٹوپی ڈراموں سے متاثر نہیں ہوں۔ بڑی مشکل سے میں نے ہنسی روکی، ہنسی اس لیے روکی کہ مجھے یہ تھا کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، ان کی توہین ہو جائے گی، یہ بولیں گے ایک نوجوان میری بات پر، میرے دعوے پر کھی کر کے ہنس رہا ہے، تو پھر انسلٹ ہوتی ہے نا انسان کی، انسلٹ تو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور جو بتانے والا اس کے نیک ہونے پر بھی مجھے اطمینان ہے، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے نا کہ میں نے پتے کی پتھری نکالی ہے جن کو بھیج کے، وہ بندہ بھی فراڈی نہیں ہے، لیکن میں بتاتا ہوں نا یہ روحانی علاج والے یا تو فراڈی ہوتے ہیں یا عملیات کر کر کے ان کا اپنا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے، تو ان کو نظر آتا ہے ایسے، ہوتا کچھ نہیں ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے، یہ اپنے لحاظ سے سچ بول رہے ہیں، لیکن ہم چونکہ وہ عملیات ہم نے نہیں کیے، ہم نارمل ہوتے۔ تو میں نے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ ان کے پتے کی پتھری نکل آئی تھی؟ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ ان کا جب ٹیسٹ کرایا گیا الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بالکل کلیئر، ڈاکٹر بھی حیران کہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ان میں تو اتنی پتھریاں تھیں، یہ کیسے ہوئی ہیں ختم؟ میں نے کہا میرے بھائی جب دو دلائل ہوں نا، دو دلائل، دو متعارض ہوں، تو جو طاقتور دلیل ہوتی ہے اس کو لیا جاتا ہے، کمزور دلیل کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ایک دلیل ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ صحیح ہے، مانتا ہوں فی نفسی دلیل ہے، لیکن الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں 100 میں سے ایک نہ صحیح، 1 کروڑ میں سے 1% غلطی کا امکان ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے 1 کروڑ میں سے بھی 1 چانس ہے غلط ہونے، کیونکہ مشین ہے وہ، لیکن اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ جنات کے ذریعے یہ کسی کی پتھری نکال کر لائے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کو قبول کرنے پر اتنے سوالات دماغوں میں آتے ہیں کہ ان کا کسی کے پاس، خود اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کسی بھی دلیل کو نا کمپیئر کیا کریں دوسری دلیل کے ساتھ، یہ نہیں کہ جو کرتب دکھا رہا ہے بس مان لیا یہ بہت بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ جو مشرکین مکہ کہتے تھے ہم جب بتوں کی عبادت چھوڑتے ہیں ہم پر آفتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، دلیل تھی نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اس سے بڑی دلیل ان کے باطل ہونے کی یہ کہ ان بتوں کو تم نے خود بنایا ہے، اگر ان کی عبادت ترک کرنے سے آفتیں آ رہی ہیں، یہ لے کر آ رہے ہیں، تو یہ تو تمہارے محتاج ہیں، تم نہ بناتے تو یہ بنتے بھی نہیں، یہ اس سے بھی بڑی دلیل ہے۔ شرک جو پھیلتا ہے نا وہ اسی طرح تو پھیلتا ہے۔ میں نے کہا الٹرا ساؤنڈ 1 کروڑ میں سے 1 غلط ہو سکتا ہے، مگر اس کو یہ صلاحیت نہیں ہے اس میں کہ یہ جن کو بھیج کے پتھری نکال کے لے آئے۔ تو وہ سوال کرنے والے کہنے لگے کہ کیا جنات یہ کام نہیں کر سکتے؟ جنات تو بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے، آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں اور بند کمرے کے اندر دیواروں سے گھس جاتے ہیں۔ جن جب کسی گھر میں آتا ہے تو اس کو دروازہ نوک کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی گھس آتا ہے۔ تو اگر یہ چلے گئے اور نکال کے لے آئے تو کیا جن میں اتنی طاقت نہیں ہے؟ یہ دوسرا پہلو ہے، یہ خلط ملط کرتے ہیں بحث کو۔ میں نے کہا جن میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، مگر ان کے مشورے پر جن یہ کام کرے گا، بات اس پہ ہو رہی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ طاقت میں تو وزیر اعظم کی طاقت بہت ہے، ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے وزیر اعظم کے ذریعے جو ہے یہ فلاں کام کروا دیا، تو لوگ کہیں گے تو کہاں وزیر اعظم کا، تیری کیا اوقات؟
کیا وزیر اعظم یہ کر نہیں سکتا؟ بھائی وزیر اعظم تو اس سے بھی بڑا کچھ کر سکتا ہے، لیکن تو وزیر اعظم سے یہ کروا سکتا ہے کیا؟ تیری یہ اوقات ہے؟ اگر کروا سکتا ہے تو میرا یہ کام بھی میرا کرا دے، پھر کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کام بھی کرا دے، یہ کام بھی اگر نہیں کرانا تو نے پہلے بھی جھوٹ بولا تھا۔ اتنے اچھے تعلقات اگر تیرے وزیر اعظم سے ہیں کہ تو نے فلاں کے لیے زمین الاٹ کروا دی، فلاں کے لیے یہ کروا دیا، تو بہت چھوٹا سا کام تیرے ذمہ لگا رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا جنات گردے کے اندر گھس کے پورا گردہ بھی نکال سکتے ہیں، پتھری تو دور کی بات، لیکن ان کے مشورے پر یہ کام کریں یہ بات میں نہیں مانتا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی کنکری ہے جو ان کے پتے میں جتنی بڑی کنکر تھا نا اس سے بھی کم ہے، یہ میرے ہاتھ پہ رکھی ہے۔ ان سے کہیں جن کے ذریعے اس کو تھوڑا سا دھکا دلوا دیں، خالی جن اس کنکری کو اٹھا کے 1 انچ ادھر لے جائے۔ پتے میں گھسنا یہ تو ڈاکٹر جن کا کام ہے نا، کوالیفائڈ جن کا کام ہے، یہ وہ کام کر سکتا ہے جس نے میڈیکل کالج میں باقاعدہ، جن میں بھی تو ٹیکنیشین ہوتے ہیں نا، یہ تو عام جن نہیں کر سکتا۔ یہ عام جن تو اناڑی ہوتا ہے، وہ تو پورا پتا ہی نکال کے باہر لے آئے گا، بولے خود ہی نکال لے بھائی، میرے پاس ایسے انسٹرومنٹ نہیں ہیں، ایسے آلات کے وہ گھسوں، مجھے کیا پتا پتھری کیا ہوتی ہے، مجھے تو پتے الٹرا ساؤنڈ میں نظر آیا تھا، تو وہ اٹھا کے لے آئے گا، تو نے جو خود نکالنا ہے نکال لے، میں اس کو اپنی جگہ پہ جا کے دوبارہ لگا دوں گا۔ عام جن تو یہ کرے گا، ٹیکنیکل قسم کا جن جو بہت کوالیفائڈ ہو، پڑھا لکھا ہو، وہ آپریشن کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح میں نے کہا کہ بھائی ٹیکنیکل جن بھی یہ کام کر سکتا ہے کہ یہاں سے پتھر کو اٹھا کے ادھر لے آئے، یا یہ کہ عام جن یہ پتھری یہاں سے یہاں دھکا دے دے خالی، لیکن میں بیٹھا رہوں گا، میں موجود رہوں گا، کیونکہ مسمرزم کرتے ہیں یہ لوگ، یہ یاد رکھو۔ بعض دفعہ آپ کے دماغ پہ ایسا اثر کر دیں گے، آپ کو لگے گا کہ یہ پتھر یہاں سے وہاں گیا ہے، لگے گا، گیا نہیں ہوگا۔ یہ مسمرزم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو بولیں گے یہ لکڑی کھاؤ، لکڑی منہ میں رکھیں گے، آپ کو لگے گا آپ مصری اور چینی کھا رہے ہیں۔ اب وہ لکڑی چینی سے تبدیل تھوڑی ہو گئی ہے، اگر لکڑی کو یہ چینی کر دیتے، ان کی تو اپنی ذاتی شوگر ملے ہوتی، جتنا کچرا ہے لکڑی نکلی ساری اٹھا کے چھو منتر، چل بھائی بوریے میں بھر کے چینی بیچو مارکیٹ میں۔ آپ کو لگے گا ایسا، آپ کے دماغ پہ ایسا اثر ہوگا۔ تو جس آدمی میں کانفیڈنس ہوتا ہے نا، جو سمجھتا ہے یہ بیوقوف ہے، اس پہ نہیں ہوتا اثر۔ اس کو بولو مجھے کھلا کے دکھا، میٹھا لگا کے دکھا، نہیں لگے گا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ چھوڑ دو روحانیت کے چکر۔ البتہ کبھی کسی مولوی صاحب سے، اپنے کوئی بھی مسجد کے امام سے پوچھ لو، مولوی صاحب مجھے یہ درد ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وہ اگر فراڈی نہیں ہوں گے تو اس وقت سوچیں گے بھئی یہ آیت اس سے ملتی جلتی ہے، چلو یہ پڑھ کے دم کر دیا کرو، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ اس میں کوئی مہارت یا کمال کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا رکھی ہے، تو بس اب ضرورت ہی نہیں کسی کے پاس جانے کی۔ سورہ فاتحہ پڑھو 7 دفعہ، 4 دفعہ، 6 دفعہ، 10 دفعہ، 11 دفعہ، جتنی دفعہ دم کرو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نیک آدمی کے دم کرنے سے زیادہ فائدے کی امید ہے، اس کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے۔ برے آدمی کے دم کرنے سے زیادہ فائدے کی امید نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور جو نیک ہوگا وہ اس کو بزنس تو بنائے گا ہی نہیں، یہی ذہن میں رکھو۔ اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، وہ اس کو کاروبار نہیں بنائے گا، اس کو پتہ ہے اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے جتنی بنا لی گئی ہے۔ وہ یہ کہے گا بھائی علاج کرو، اور دم کر دے گا جن کے لیے یا کوئی جادو کے لیے۔ تو اگر وہ نیک ہوگا تو اس کا اثر زیادہ ہوگا، بس اتنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن جناب پورا دھندا بنا لیا لوگوں نے، فلانی صورت اتنی دفعہ، فلانی اتنی دفعہ، فلانے یوں کر کے پڑھا، فلاں یہ کر کے پڑھا، تو گنجے کے سر پہ بال نکل آئیں گے اور جناب گونگا بولنا شروع کر دے گا۔ یہ ساری عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہیں اور لوگ بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں، ان لوگوں سے ہمیں حیرانگی ہے۔ تو مجمع دیکھ کے آتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہم نے ایک دفعہ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک طالب علم کو شرارت سوجی، اس نے کہا دیکھو اسکول کے جتنے طلبہ ہیں سب کو بیوقوف کیسے بناؤں گا میں۔ وہ ایک درخت کے نیچے جا کے نا غور سے کچھ دیکھنے لگا، تھا کچھ نہیں، اس کی دیکھا دیکھی ایک اور آ گیا، کیا ہے بھائی؟ کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی کھڑا ہو جا چپ کر کے، بھی دیکھ ہوتا کیا ہے، غور سے دیکھ کچھ ہے۔ مجمع پہلے لگانے میں تو ٹائم لگتا ہے، مجمع برقرار رکھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، یاد رکھو، وہ پھر خود ہی۔ تو اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا بس تھوڑی دیر میرے ساتھ کھڑا رہے، بس غور سے دیکھتا رہے۔ اس کو 2 آدمی یوں کر کے دیکھ رہے ہیں نا، تیسرا بھی آ گیا، اس کو بھی روک لیا۔ 8-10 جب جمع ہوئے، اس کے بعد ہر ٹیچر روک رہے ہیں، بھائی نہیں کلاس ٹائمنگ ہے، طلبہ بھی بھاگ رہے ہیں کلاس چھوڑ چھوڑ کے، نہیں بھائی کچھ تو ہے۔
اب وہ 10 آدمی تو پتلی گلی سے نکل گئے, باقی ہر آدمی, ٹیچر بھی کلاس چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں. دیکھیں تو صحیح کیا ہو گیا, اتنا بڑا مجمع وہاں جمع ہو گیا. اب کیا ہے, مجمع کو کھینچ رہا ہے. تو یاد رکھو, آپ اچھے ڈاکٹر ہو, اچھے سے مراد ڈاکٹری میں اچھے نہیں, بیوقوف بنانے میں لوگوں کو. آپ اچھے حکیم ہو, بیوقوف بنانے میں, تو سب سے بڑا کام کیا کرو کہ کسی طریقے سے ایک دفعہ مجمع اکٹھا کر لو. تبھی جو لوگ نئی کلینک کھولتے ہیں وہ بعض دفعہ مریضوں کو کرائے پہ دے کے بھی بلواتے ہیں, یار ایک دفعہ ٹوکن سسٹم شروع کر دو, تمہارا 120واں نمبر ہے, ٹھیک ہے نا. جب ایک نیا آئے گا نا, بولے گا یار یہ تو 120 نمبر ہے, تو 1 بجے اس کی باری آئے گی, تو وہ پھر وہ سمجھ جائے گا کہ اس کے پاس بڑا رش ہوتا ہے. یہ 120 2-4 دفعہ آپ کو کرایہ دینا پڑے گا, ان پہ تھوڑا پیسے دینے پڑیں گے, اس کے بعد ساری ریکوری خود ہی ہو جائے گی. ایک دفعہ مجمع لگاؤ, پھر دیکھو. تو روحانیت کے نام پہ بھی ایسا ہی, ایک دفعہ جب مجمع لگ گیا نا, پھر آپ بھگاؤ گے بھی تو لوگ نہیں بھاگیں گے. مجمع میں یہ برکت ہوتی ہے, ایسی اٹریکشن ہوتی ہے, کھینچتا ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف. تو یہ دکانداری کا سب سے بہترین طریقہ ہے. اب یہ جتنے لوگ جو وہاں درخت کے نیچے جھانک کے دیکھ رہے تھے, یہ الو بنے کہ نہیں بنے؟ اگر ان کو کسی اور طریقے سے کہا جاتا وہاں جاؤ, نہیں جاتے. فضائل سنائے جاتے, بھائی درخت کی چھاؤں کی اتنی فضیلت ہے, نہیں جاتے. لیکن ایک دفعہ بس تھوڑا سا آپ کو محنت کرنی پڑی, خود بخود سارا مجمع جانا شروع ہو گیا. وہ ایک آدمی تھا, چرسی کا انتقال ہوا, تو کچھ ہیروئنچی جو ہے نا نشے میں تھے, اس اپنے ہیروئنچی اور چرسی کے جنازے کو لے کے چارپائی پہ رکھ کے جا رہے ہیں. اب یہ نہیں پتا دفنانا کدھر ہے, اور اس کا باپ دادا کون ہے, کیونکہ وہ تو چرس پیتے پیتے مر گیا, وہ تو بتا بھی نہیں سکا. ہیروئنچی ہوتے تو ہیروئنچی, مگر ان کا دماغ بہت کام کرتا ہے. انہوں نے کہا اٹھا کے لے جاؤ چارپائی, پبلک کے کندھوں پہ ڈال دو, وہ خود ہی نمٹتے رہیں گے. اب چاروں چرسیوں ہیروئنچیوں نے چارپائی کے 4 پائے پکڑے جنازے کے, اور ہوتے 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 شہر میں داخل ہو گئے. جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے تو لوگ مسلمان کا اکرام کرتے ہیں, بھائی ہم بھی کندھا دے دیں, چلو بھائی تم بھی دے دو, ٹھیک ہے. کندھا دیا, 4 آدمی آگے سے اور آ گئے, 4 ادھر سے اور آ گئے, 4 ادھر سے, 4 ادھر سے, 8 10 15 20 25 30 سب کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اب چل رہے ہیں, وہ چاروں چرسی تو نکل گئے آرام سے سائڈ, واپس آ گئے, سٹے میں مشغول ہو گئے, ٹھیک ہے نا. وہ ہماری جو ذمہ داری تھی, ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ اکرام کیا ہے. اب پبلک جو ہے نا جا رہی ہے, شہر سے باہر نکل گئے, قبرستان 3-4 کراس ہو گئے. اب پریشان ہے, تھک گئے, بولو بھائی یہ کس کو دفن کدھر کرنا ہے, اس کا باپ کون ہے, اس کا بھائی کون ہے, اس کا ماموں کون ہے, اس کا چاچا کون ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں. تو میرا خیال ہے وہ جنازہ اب تک چل رہا ہوگا, کیونکہ پھر ہر آدمی اس طرح نکلتا ہے دوسرے کو, بھائی تو پکڑ میں جا رہا ہوں گھر. وہ پوری زمین کا چکر 7 دفعہ لگائے گا, اس کے دفن ہونے کا موقع نہیں آئے گا. صحراؤں کو, پہاڑوں کو, چٹانوں کو عبور کرے گا وہ. ایسا ہی ہے, ایک دفعہ روحانیت کے نام پہ یا طب کے نام پہ کسی بھی طرح سے مجمع ایک دفعہ لگا لو, تمہاری زندگی بن جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پبلک پھر اتنی عزت دے گی نا, تم اگر توبہ بھی کر لو گے کہ بھائی میں لوگوں کو الو بناتا رہوں, اے اللہ میری توبہ, لوگ کہیں گے اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے ہمارے پیر صاحب نے. اب یہ پہلے سے بھی زیادہ بزرگ ہو گئے ہیں, کیونکہ بزرگ کی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے کمال کو تسلیم نہیں کرتے. اب تو حضرت آپ کو پھونک لگانی پڑے گی, اس کی پھونکیں ختم ہو جائیں, لیکن لوگ نہیں چھوڑیں گے اس کو, چھپڑ پھاڑ کے ملے گا اس کو. چھوڑ دو یہ حماقتیں جو ہے نا. تو بات میری چل رہی تھی غصے سے. خیر جہاں بھی موضوع چلا گیا انشاءاللہ اسی میں فائدہ ہوگا. اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ وہ جو موضوع میں نے شروع کیا تھا نا, اس کو دوبارہ میں کنٹینیو کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں کہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے سے, ان چکروں میں نہ پڑیں, اللہ سے توبہ کریں. اور دوسری چیز جو غضب ٹھنڈا ہونے والی ہے وہ میں انشاءاللہ پھر دعا کے وقت میں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.